اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ کل تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ایک میں نے اپنی پہلی ویلاگ جو کی تھی اس کے اندر ایک میں نے ٹائٹل لکھا تھا کہ بجلی گل میٹر چالو، تو 37 گھنٹے گزر چکے ہیں پورے پاکستان میں، بجلی بحال ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن علاقوں کے اندر بجلی ہے وہاں پہ وولٹیج بہت کم ہے، یعنی کہ ایک دم وولٹیج ڈراپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ پانی ان کے گھروں میں، کیونکہ پاکستان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے اور ایک اوور دا ہیڈ ٹینک ہوتا ہے، تو جو لائن کا پانی آتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ ٹینک پہ آ جاتا ہے، لیکن اوپر چڑھانے کے لیے موٹر چلانی پڑتی ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم کافی یعنی کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ پانی سے بھی متاثر ہوئی ہے، تو میٹر پھر بھی چالو ہیں لیکن بتی جو ہے وہ بہرحال گل ہے، فریج نہیں چل رہے ہیں، تو سردی ہے لیکن بہرحال پھر بھی فریج چلایا جاتا ہے، اور موٹریں پانی کی نہیں چل رہی ہیں، اور بہت جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ تو تھی وہ بات، اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذرا سیاست کی طرف آ جائیں تو سیاست کے اندر یہ ہے گا کہ دونوں گورنر جو ہیں، ایک کو مولانا کے سگنل کا انتظار ہے اور دوسرے کو پنجاب کے گورنر کو اس مفرور، اس ڈکیت ڈاکو، اس عدالتوں کو مطلوب شخص کے سگنل کا انتظار ہے، تو حکومت جو ہے بہرحال وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کو خط لکھیں گے گورنرز کو، ان سے تاریخ لیں گے، تو دیکھیں یہ ملی بھگت ہے گی اور ملی بھگت کہاں تک چلتی ہے۔ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً سارے استعفے منظور ہو گئے، لوٹوں کے علاوہ، اور 2 ممبران کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں، اور باقی تمام کو کہ جو استعفے ہیں وہ منظور ہو گئے۔ تو عمران خان نے جو ٹرمپ کارڈ چلا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلیوں سے باہر آ جاؤں گا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، میں آپ کو پھر بتا دوں، میں اس جلسے میں موجود تھا، کہ میں قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے۔ اب نیکسٹ جو پروگرام ہے وہ عمران خان کا وہ یہ ہے کہ جناب سندھ اسمبلی سے بھی باہر آ جائیں، اور جب سندھ اسمبلی سے بھی وہ باہر آ جائیں گے تو پھر پاکستان کے اندر میکسیمم تقریباً 65% جو الیکشن ہے وہ پاکستان میں ان کو کرانا پڑے گا۔ قومی اسمبلی کے تقریباً تمام ممبران جو ہیں پی ٹی آئی کے لوٹوں کے علاوہ اور 2 ممبران کے علاوہ باہر آ چکے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹرمپ کارڈ تھا۔ فواد چودھری نے کہا کہ جناب ہم راجہ ریاض سے وہ چھیننا چاہتے تھے قائد حزب اختلاف کا، لیکن یہ پری پلان تھا، اور پری پلان کیا تھا کہ کسی طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر سے تمام استعفے منظور ہو جائیں۔ اس میں عدالتیں بھی خاموش رہیں، اس کے اندر عدالتیں بھی طول دیتی رہی، لیکن اب ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا، یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو کہتا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو راتوں رات استعفے منظور ہوئے ہیں، اور راجہ ریاض جو ہے جوتے چھوڑ کے بھاگا ہے، یہ جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے راجہ، یہ جو جوتے چھوڑ کے بھاگا ہے، تو یہ اس کے بارے میں اب سپریم کورٹ کیا کرے۔ دوسری طرف محسن نقوی کا چکر رہے گا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا، پنجاب کے اندر لاہور کے اندر کل بہت بڑا جلسے ہوئے، احتجاج ہوئے، اور زرداری کا بیٹا نامنظور، اس قسم کے نعرے لگائے گئے، تو بہرحال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہائی کورٹ کے اندر بہرحال یہ چیز چلی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ اس کو دیکھے گا، اور لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کل سپریم کورٹ کے اندر 2-3 ایشوز کے اوپر جو تھی وہ سماعت ہوئی تھی، اس کے اندر سے ایک ایشو یہ تھا کہ یہ جو شہباز شریف اور وہ جو لوہے کے چنے والا ہے سعد رفیق، اس کے خلاف ایک شخص نے درخواست دی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ جناب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا کیوں ضروری ہیں؟ جب یہ لوگ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے پروڈکشن آرڈر آ جاتے ہیں، یہ ریمانڈ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ عدالت اس میں اسمبلی میں آ کے اپنے کیس کے بارے میں تقاریر کرتے ہیں، تو اس کو روکا جائے۔ تو کل چیف جسٹس صاحب کے ایک بڑے زبردست سے ریمارکس سے آئے، انہوں نے کہا ہم اسمبلی کے فلور کے اوپر جو اسمبلی کی کاروائی ہے اس میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ تو میں انہی جج صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ 7 اپریل کی رات کو ریزیوم چینج آپریشن جب ہوا تھا تو قاسم سوری جو تھا کیا وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھا ہوا رولنگ دے رہا تھا؟ تو وہ آپ نے کون سی طلاق چھپانی تھی کہ جو قاسم سوری دینے جا رہا تھا اور وہ آپ جناب اس میں کود پڑے تھے؟
تو بات یہ ہے کہ ہمارے ججز دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہیں. پاکستان کے ججز کا انصاف دینے کا معیار دنیا میں 138ویں نمبر پہ ہے. یہ میں اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر کہہ چکا ہوں. اور بیلجیم کے جو غیر مسلم ججز ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ پہلے نمبر کے اوپر ہے. تو یہ ہماری عدالتوں کا دورا معیار ہے گا. نظر یہ آ رہا ہے گا اور سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن ہماری عدالتیں بڑی خاموش ہیں. ریمارکس دیتے ہیں کہ جناب آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر یہ بہت کچھ کیا تھا, رات کو عدالتیں کھلی تھی, لیکن اب عدالتیں جو ہیں وہ نہ رات کو کھلتی ہیں نہ وہ ہوتی ہیں. مقصد دیکھیں نا, یہ فیس بک کے اوپر پچھلے دنوں ایک بڑا زبردست قسم کا ایک وہ آیا تھا, مجھے کسی نے پوسٹ کیا تھا کہ جو آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ آٹے کے لیے در بدر بارے میں پھر رہے ہیں, عورتیں بیچاریاں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں, بڑی لمبی لمبی لائنوں میں. تو یہ آٹا جو ہے یوٹیلٹی سٹور کے بجائے سپریم کورٹ سے ملنا چاہیے. اس لیے سپریم کورٹ سے ملنا چاہیے کہ سپریم کورٹ رات بھر کھلی رہتی. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو کوئی غم نہیں ہے. پاکستان کے اندر اشرافیہ جو ہے, یعنی کہ جتنی بھی امداد آتی ہے یا امداد کے علاوہ جو قرضے لیے جاتے ہیں, پاکستان کی قسمت سنوارنے کے لیے جو قرضے لیے جاتے ہیں, وہ انہی اشرافیات کی جیب کے اندر چلے جاتے ہیں. نہیں تو کہاں سے یہ جزیرے خرید لیے, کہاں سے یہ, اور جو بھی جج جو بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے یا امریکہ چلا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ جو اشرافیہ ہے نا, یہ اس طرح قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے اس سسٹم کو اس طرح ہیک کیا ہوا ہے کہ ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. ان کے خلاف بات کرو تو توہین عدالت, ان کے بیوی بچوں کے خلاف بات کرو تو توہین جناب کوئی اور نکال لیتے. اور مادر پھر آزاد, ان کو آزادی ملی ہوئی ہے, یہ طاقت ان کے ہاتھ کے اندر ہے گی. جب چاہے جو مرضی چاہے, جس کو مرضی چاہے الٹا لٹکا دیں, جس کے چاہے کپڑے اتار دیں, جس کے چاہے جو بھی کر دیں, جس کو ٹارچر دے دیں, کسی کا ریمانڈ دے دیں. اور اب یہ دیکھیں زیبا چودھری صاحبہ, کون سی جج ہے یہ کون ہے؟ 10 بندے نہیں جانتے ہوں گے. اور جناب وہ عمران خان نے اس کی توہین کر دی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا. عمران خان 22 کروڑ عوام عمران خان کو جانتے ہیں, زیبا چودھری کو محلے کے 10 بندے بھی نہیں جانتے ہوں گے. زیبا چودھری کی توہین ہے اور عمران خان کی توہین جو ہے وہ توہین نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا, ان ججز کا دورا معیار. بہرحال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے, عمران خان بھی سلو اینڈ اسٹڈی اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑے محتاط طریقے سے بڑھ رہے ہیں. ان کے راستے ان کو نااہل کرنے کی کوشش, ان پہ قاتلانہ حملہ کرایا گیا, اور جو کچھ یہ کر سکتے تھے کر لیے. اب اس سے اندازہ لگا لے ان ججز کو یہاں پہ ہوش آ جانا چاہیے کہ عمران خان کی جو JIT بنائی تھی پنجاب حکومت نے, جو ہی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور یہ جو نقوی نیا وزیر اعلیٰ جو انہوں نے بٹھایا ہے, تو وہ دوسری JIT بنا دی ہے. JIT پہ JIT کس طرح بن گئی ہے بھائی, کس طرح, کس قانون کے تحت آپ بنا رہے ہیں؟ جب وہ JIT اگر اس کا جو فیصلہ ہے, اگر اس کے اندر جو مجرم ہیں وہ ان کو کٹہرے کے اندر لایا جائے, وہ پھر مجرموں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر سے دھبا ہٹائیں اور بولیں کہ نہیں جی, اور اپنے ثبوت دیں کہ ہم اس چیز میں انوالو نہیں تھے. لیکن یہاں پہ دیکھیں, یہ پاکستان وہ ملک ہے گا کہ جس کے اندر نیب کے مجرموں نے مل کر نیب کا قانون ہی چینج کر دیا. NRO2 کس دھڑلے سے دیا گیا, FIA جو ہے وہ راتوں رات بدل گئی. FIA کہتی ہے جی فلانا بھی بری, فلانا بھی بری, فلانا بھی, کلین چٹیں ایسے دی جا رہی ہیں کہ جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے چٹیں دی جا رہی ہیں. مطلب میں مثال وہ نہیں دینا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے. کچھ جسے کہتے ہیں گھسپیٹھے جو ہے وہ اس طرح اس وقت اقتدار کے اوپر قابض ہیں, اور اس اقتدار کے اندر ان کو لانے والی ہماری عدلیہ ہے. ہمارے وہ, کیونکہ عدلیہ کے پاس وہ تھا, باجوہ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی اتھارٹی نہیں تھی. لیکن وہ جو ایک شخص تھا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر بہن کہ 7 اپریل کی رات وزیر اعظم تو عمران خان تھا, لیکن حکم کس کا چل رہا تھا, کس کے حکم پہ پرزنر بہنیں آئی تھی, کس کے حکم کے اوپر یہ تمام عدالتیں کھلی تھی, کس کے حکم کے اوپر روٹ لگے تھے. تو وہ باجوہ کے حکم پر لگے تھے, اور جو تھا بجاوری کنہوں نے کی تھی, ان لوگوں نے کی تھی, ان ججز نے کی تھی کہ جنہوں نے ڈالروں کے حساب سے پیسے لیے ہوئے, لاکھوں ڈالر, کروڑوں ڈالر انہوں نے لیے. تو بات یہ ہے کہ 7 اپریل کی رات تو عدالت نے ہر چیز میں مداخلت کی, اور جناب جب تک
کو نہیں کر دیا گیا حکومت کا کو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو اتار دینا یا ان پر قابض ہو جانا، اس وقت تک یہ سکون سے نہیں بیٹھے تھے، اور اب کہتے ہیں جناب ملک کا بیڑا غرق کر دیا یہ کر۔ ان سے بندہ پوچھے لاکھوں روپوں کے اندر تنخواہ لیتے ہو، تمہیں کیا غم ہے گا آٹے کا، تمہیں کیا غم ہے چینی کا، تمہیں کیا غم ہے دالوں کا، گھی کا، چاول کا، تم لوگوں کو تو غم ہی نہیں ہے، تمہاری تو لاکھوں روپے میں تنخواہ ہے۔ جتنی ایک شخص کی نارمل تنخواہ ہوتی ہے کسی 5 چھٹے اسکیل کی، اتنے تو تم لوگ جو سرونٹ الاؤنس لیتے رہتے ہو، اتنے تو تم لوگوں کا مکان کا کرایہ ملتا ہے گا تم لوگوں کو، اور سرکاری مکان میں بھی رہتے ہو اور کرایہ بھی لیتے ہو، تو اور گاڑیاں تم لوگوں کی فری، لاکھوں روپے کا پیٹرول، گیس کا بل، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، تو تم لوگوں کو کیا غم ہے؟ ہم تو یہ ہے گا کہ عوام رول رہی ہے۔ اور میں پھر یہاں پہ کل بھی میں نے اپیل کی تھی جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ خدا کے لیے آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اس قوم کے ہیرو بن سکتے ہیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قوم کے ہیرو بن سکتے ہیں، اور کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ جو غلطی آپ کے بڑے کر کے گئے ہیں اس غلطی کو آپ نے سدھارنا ہے، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، دنیا جانتی ہے اور پاکستان کے اندر ہر بچہ جانتا ہے کہ سب سے طاقتور ادارہ آپ ہیں، آپ لوگوں کی مرضی سے حکومت بنتی ہے اور آپ لوگوں کی مرضی سے حکومت ٹوٹتی ہے، اور اگر کوئی الیکشن سے منتخب ہو کر آ جاتا ہے بائی چانس، تو آپ لوگ جو ہیں ان کو چلانے میں اور ان کو مٹانے میں آپ لوگوں کا کردار ہوگا۔ یہ بتائیں کہ ایک سوچیں ذرا، یہ صرف سوچنے کا مقام ہے۔ آپ کسی شخص سے آپ کے بولنے میں لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ اس سے سلام دعا بند کر دیتے ہیں۔ ادھر ایک شخص نے ملک کو لوٹا ہے، سرے عام لوٹا ہے گا۔ اس کے اوپر جب ٹی ٹی کے کیس شہباز شریف پہ بنے ہوئے تھے تو یہ عدالت کے اندر کبھی ٹانگ میں، کبھی گھٹنے میں، کبھی کمر میں، کبھی کدھر درد ہوتا تھا۔ آج اس کو 9 مہینے سے کوئی درد نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے صرف انہوں نے کیسز معاف کرائے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھیانک چہرہ آپ کے سامنے ہے، مریم نواز کا بھیانک چہرہ آپ کے سامنے ہے، آصف علی زرداری کے گندے کرتوت آپ لوگوں کے سامنے، اس کے بعد اگر آپ خاموش ہیں تو یہ آپ لوگوں سوچیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جانا ہر کسی نے، اور وہاں پہ آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں پہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ رات کو عدالتیں نہیں لگیں گی، ادھر کی عدالت 24 گھنٹے ویسے ہی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔